تاثرات کا مطلب ہوتا ہے دل پر گزرنے والی کیفیت کا بیان۔ اس وقت میرے دل میں جو چل رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، چونکہ علماء کی ایک بڑی جماعت یہاں پر موجود ہے۔ آپ حضرات سے کافی حضرات علماء کرام خطاب فرمائیں گے۔ اس وقت ہمارے ملک میں جو کچھ چل رہا ہے، اور ملک ہی میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں جو بڑا فتنہ اس وقت سر ابھار رہا ہے، وہ الہاد کا فتنہ ہے۔ الہاد کا مطلب ہوتا ہے ناستکتا، جسے ایتھزم کہا جاتا ہے، اور یہ فتنہ اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے کہ ابھی ایک سروے سامنے آیا، اس میں پایا گیا کہ عرب کا ہر چھٹا انسان ملحد بن رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب دنیا میں جو کنگڈم ہے، بادشاہت ہے، وہاں پر عوام کا جو غم و غصہ رہتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے حکومتوں کے آگے تو مروب ہو جاتا ہے، لیکن خاکم با دہن وہ غصہ مذہب پر اترتا ہے، اور نتیجہ نکلتا ہے کہ اگرچہ وہ نقاب پوش ہوں اور باپردہ ہوں اور دکھنے میں مسجدوں کے نمازی نظر آئیں، لیکن اندر سے ان کا اسلام کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک بہت سیریس چیلنج ہے ہمارے اپنے ملک میں۔ اس چیلنج کی شکل یہ ہے کہ ہمارا ملک چونکہ آستھک ملک ہے، یعنی یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی مذہب میں آستھا رکھتے ہیں، اس لیے یہاں پر ناستکتا کو پرموٹ نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن اب افسوس کی بات ہے کہ آج کے پرفتن زمانے میں بالخصوص اینٹی اسلام ماحول بناتے ہوئے ناستکتا کو بڑی تیزی کے ساتھ پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں بھارت کے بالی ووڈ کے ایک بڑے ایکٹر کا بیان یہاں تک اخبار میں چھپا کہ اگر خدا موجود ہے تو دنیا میں ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ یہ اخبار میں بیان آج سے پہلے نہیں چھپ سکتا تھا، اب چھپا ہے تو صرف یہ ایک بیان نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے جسے میں بہت سیریسلی سمجھنا ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام دشمنی کے لیے بہت سارے ہتھ کنڈے پہلے آزمائے جا چکے ہیں، لیکن جب دنیا اس نتیجے پہ پہنچی کہ اسلام کو آسانی سے کمزور نہیں کیا جا سکتا، تو اب اس کے لیے اندرون خانہ بنام اسلام ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے جو مسلم چہروں کی شکل میں اینٹی اسلام باتیں کریں، اور ان کو بڑے بڑے پلیٹ فارم مہیا کروائے جاتے ہیں، ٹیلی ویژن کے بڑے شوز ان کے لیے کیے جاتے ہیں، اور انہیں اسپیشل گیسٹ کی حیثیت دی جاتی ہے۔ ایسے میں ہم علماء کرام کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ناستکتا کے الہاد کے بڑھنے کے کئی ایک اسباب ہیں۔ ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اسلام کو جتنا سیریسلی سمجھایا جانا چاہیے یا سمجھا جانا چاہیے نہیں ہو سکا۔ اس کا ریزن کچھ بھی رہا ہو، یہ ہے کہ ہم مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے، اس لیے ہمیں بہت زیادہ ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی کہ اسلام کو قریب سے سمجھیں، حالانکہ یہ بڑی حماقت تھی اور ہماری بڑی غفلت تھی۔ یا پھر یوں ہوا کہ جن کو سمجھانا چاہیے تھا انہوں نے سلیقے سے سمجھایا نہیں، تو ذہنوں میں جو چھوٹے موٹے سوالات کل بلا رہے تھے، کبھی کبھار ان سوالات نے اتنے بڑے کینسر کی شکل حاصل کر لی کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ اگر اسلام یہی ہے تو ہم اسلام چھوڑتے ہیں۔ دوسرا ایک بڑا سبب اسلام سے دوری کا یہ رہا کہ ایک سروے میں بہت ڈیٹیل سے یہ باتیں بتائی گئیں کہ اسلام سے لوگ دور کیوں ہو رہے ہیں، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ اسلام کو سمجھانے والے اسلام کو لوجیکل اور سائنٹیفک اینگل سے نہیں سمجھا پا رہے ہیں۔ یہ الزام ان کی طرف سے درست ہے یا نہیں، میں اس بات کی تصدیق نہیں کرتا، لیکن یہ الزام لگایا گیا، اور اس میں ثابت کیا گیا کہ اگر اسلامی دھرم گروؤں سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو کئی مرتبہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں، بفر جاتے ہیں، اور وہ الٹے سیدھے جواب دینے لگتے ہیں، ترکوں کے ساتھ اپنی بات نہیں رکھتے۔ میں اگنور کر سکتا ہوں کہ یہ بات جھوٹی ہوگی، لیکن یہ الزام تو ہے۔ یہ ایک پرابلم بتایا گیا۔ ایک تیسرا پرابلم یہ بتایا گیا کہ اسلام کے نام پر کہا جاتا ہے کہ اسلام میں مساوات ہے، جبکہ اسلام میں مساوات معاذ اللہ نہیں ہے۔ یہ بات بے شک جھوٹی ہے، لیکن ہمیں اس بات کے جھوٹ کو بہت کھل کر کے میدان میں اجاگر کرنا ہوگا، اس لیے کہ ہم نے اس کو جھوٹ سمجھ کر کے ہلکے میں لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے الیکشن میں یہی بہت بڑا مدعا ہو کہ مسلمانوں میں بھی ذات پات کا نظام ہے، اور مسلمانوں میں بھی ایک کمیونٹی پائی جاتی ہے جسے پسماندہ مسلم کہا جاتا ہے، اور ان پسماندہ مسلموں کو ایک ہتھ کنڈا بنایا جا سکتا ہے، آلائے کار کی شکل میں استعمال کیا جا سکتا ہے، جو کچھ حد تک استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ ایسے لوگوں کی نمائندگی پارلیمنٹ تک پہنچ چکی ہے۔ میں کچھ اشاروں کی نائیوں میں باتیں کر رہا ہوں، ہر بات کھول کے نہیں کہی جا سکتی، لیکن نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ چونکہ سادات کرام کا اسٹیج ہے اور ایک ذمہ دار
بارگاہ ہے، یہاں تک الزام لگایا گیا کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں برابری ہے، لیکن عرب سے آئے ہوئے لوگوں کو اسپیشل ریسپیکٹ دیا جاتا ہے، تو یہ کہاں کی برابری ہوئی؟ ہمیں اس بات کو بھی بہت سلیقے کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہوگا کہ ادب و احترام کا کیا مطلب ہوتا ہے اور مساوات کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یہ میں نے کچھ پہلو آپ کے سامنے پیش کیے۔ ایک بڑا ریزن یہ رہا کہ کئی مرتبہ شریعت اسلامیہ کے مسائل یا قرآن و حدیث کی تعلیمات کو ہم نے دنیا کے سامنے پیش کیا، تو ہو سکتا ہے کہ وقت کے شارٹیج کی وجہ سے ہم نے بہت کھول کر کے اس کو نہیں بیان کیا، اور دنیا کی لوجک میں وہ باتیں نہ آئیں تو دنیا نے ان باتوں کا انکار کر دیا۔ مثال کے طور پر ایک حدیث عرینہ، جس کی تفصیل اہل علم جانتے ہیں۔ حدیث عرینہ کو معاذ اللہ رب العالمین آج کی دنیا نے یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا کہ یہ بدتمیزی ہے، ہم اس چیز کو برداشت نہیں کرتے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جب بھی اس طرح کی کوئی بات پیش کریں تو اس کو ایک پورے پرسپیکٹیو میں پیش کریں، پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ پیش کریں اور لوجیکل طور پر پیش کریں، اور دنیا کو بتائیں کہ دنیا میں بہت سارے ایسے طریقے رائج ہیں جب حرام چیزوں سے بھی بیماریوں کا علاج کیا جاتا رہا ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس میں بھی یہ طریقے آزمائے جاتے ہیں، پہلے بھی آزمائے جاتے ہیں۔ جہاں پر گائے کا پیشاب پیا جا سکتا ہے وہاں پر اس بات کو دلیل سے ثابت کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس بات کو پیش تو ہمیں کرنا ہوگا۔ تو عزیز دوستو، یہ کچھ باتیں جو میرے دل پہ گزر رہی تھیں، اور اس لیے گزر رہی تھیں کہ ناستکتا کا اب بہت بڑا ڈائریکشن ہندوستان کی طرف ہے، اس پر ہمیں بہت سیریسلی توجہ دینی ہوگی۔ آج بھی علماء کا ایک بڑا پروڈکشن ہے، اور یہاں پر علماء کرام کی بڑی جماعت آرام فرما ہے۔ فیض صدیقیہ سے علماء کی ایک بڑی جماعت وابستہ ہے، جو کہیں نہ کہیں خطابت سے بھی وابستہ ہے، کہیں نہ کہیں امامت سے اور لیڈرشپ سے وابستہ ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم سب سے مراد ہم سب ہیں، تو ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بھی اسلام کے ریپرزنٹیٹیو کرنے کی ہماری باری آئے تو ہم بہت سلیقے کے ساتھ سائیکولوجی کو سمجھتے ہوئے، سائنٹیفک اینگل کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور لوجیکل اینگلز کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی باتیں کہیں۔ اگر ہم ان باتوں کو سلیقے کے ساتھ رکھیں گے تو امید ہے کہ اس نازک گھڑی میں امت کی رہنمائی کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ ماضی قریب میں ایک مدت تک یہ چلتا رہا، آج بھی چلتا ہے کہ کئی بار نقطہ آفرینی کے لیے ہم بہت ساری ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو محض جذباتی باتیں ہوتی ہیں یا جن کا کوئی مضبوط بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا۔ میں تو یہ کہتا ہوں، میرا تو یہ ماننا ہے، مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، اور ہم اسی جوش و جذبات کے ساتھ صرف اپنی انفرادیت جتانے کے لیے بہت ساری ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو ہمیں نہیں کہنی چاہیے۔ اور یہ بات دماغ میں رکھنی چاہیے کہ آج کے دور میں ہم جہاں پر بول رہے ہیں، ہمارا بولنا چند لوگوں تک محدود نہ سمجھا جائے، ہماری بات کہاں تک جا سکتی ہے شاید ہمیں بھی اندازہ نہ ہو۔ اس لیے امید کرتا ہوں کہ میں نے جو درد دل آپ کے سامنے رکھا ہے، جو میرا درد دل نہیں ہے، ہندوستانی مسلمانوں کی بڑی ضرورت ہے، ہم اس پر لبیک کہیں گے۔ یہی قرآن پاک کا تقاضا ہے، یہی احادیث کریمہ کی تعلیم ہے، اور یہی شاید اس خانقاہ کا بھی ایک آفاقیت کا پیغام ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔